صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. Wake up to reality. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کم از کم 10 طرق آئے ہیں اس کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ میرے کچھ ساتھی لائے جائیں گے میرے صحابہ میں سے، اور میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو مجھے وہ بتائیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، اور میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. حضور نے پھر سورۃ المائدہ کی وہ آیات تلاوت کی کہ میں بھی کہوں گا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا. اب جب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ ترس نہیں کھائے گا. اللہ فرمائے گا آج کا دن وہ ہے کہ جب سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. طاہر قدری صاحب نے نظم پڑھی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو مرزا کے اور اس کے اسٹوڈنٹس کے کیسے دل میں چین آ جاتا ہے کہ صحابہ کی کوئی تعریف کیسے کر سکتا ہے، اور ان کے اسٹوڈنٹس نے مرزا کے بیان کردہ ایک حدیث کو اٹھایا اور کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں. اور یہ 12 منافق والی حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جو ریفرنس مانگا گیا تھا حدیث کا وہ 7035 نمبر حدیث صحیح مسلم کی تھی، اور 7035 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے فی اصحابی 12 منافقن، میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں. حدیث نمبر 7035 میں تو یہ الفاظ ہے فی اصحابی 12 منافقن. لیکن مرزا کی خیانت دیکھیے کہ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے 7036 نمبر حدیث، اس میں الفاظ ہیں فی امتی 12 منافقن، میری امت میں 12 منافق ہیں. جس میں فی اصحابی کے الفاظ ہیں اس کو اسود بن عامر نے امام شعبہ سے نقل کیا، اور جس میں فی امتی کے الفاظ ہیں اس کو گندر بن جعفر نے امام شعبہ سے نقل کیا. اب دو راویوں نے جب امام شعبہ سے اختلاف کیا ہے حدیث میں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس راوی نے امام شعبہ کی احادیث کو زیادہ محفوظ رکھا ہے. تو یاد رہے کہ اسود بن عامر امام شعبہ کے عام شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، لیکن گندر محمد بن جعفر یہ امام شعبہ کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ امام شعبہ سے گندر نے 20 سال علم حاصل کیا، اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ امام شعبہ سے جب حدیث میں اختلاف ہو جائے تو گندر کی روایت کو معتبر سمجھو. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ گندر جو ہیں یہ امام شعبہ کی ربیع میں یعنی ان کی بیوی کے بیٹے ہیں، اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ گندر لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح لکھنے والے. تو اصلاً صحیح مسلم میں الفاظ یہ ہے فی امتی 12 منافقن، میری امت میں 12 افراد منافق ہیں. اب انجینئر کی صحابہ سے دشمنی دیکھو کیسی ہے کہ جب اگلی ہی روایت میں فی امتی کے الفاظ موجود ہیں اور اس کی سند، چونکہ گندر نے اس کو روایت کیا اس لیے اس کی سند اور زیادہ معتبر ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا، اس روایت کو بیان کیا جس میں فی اصحابی کے الفاظ تھے. فی امتی والی روایت کو بیان کرنے میں مرزا کے پیٹ میں درد اٹھا اور مرزا کو تکلیف ہوئی، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں امت میں 12 منافق کی بات ہو جائے گی، اور یہاں صحابہ سے دشمنی نکالنے کے لیے صحابہ میں 12 منافق کہہ کر کے اس نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے آگے جب چلیں گے اور 7037 نمبر جب حدیث دیکھیں گے تو اس میں تو مرزا کا سارا مقدمہ ہی دھڑام ہو جاتا ہے. اس کی اگلی روایت میں ہے کہ وہ 12 منافق اصحاب عقبہ میں سے تھے. اب یہ اصحاب عقبہ کون ہیں؟ تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتا دیے تھے. قرآن مقدس میں بھی سورہ توبہ کے اندر ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا. وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کہی جبکہ وہ ایسے کفریہ کلمات کہہ چکے اور اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کر چکے، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا جو وہ نہ پا سکے. تو یہ انہی اصحاب عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت کریمہ کہ جنہوں نے حضور کو دھوکہ دیا. حضور اب رہ گئی وہ روایت جس میں فی اصحابی کے الفاظ ہیں، تو اس میں صحابی کا معنی لغوی اعتبار سے استعمال ہوا ہے. اصحاب کا لفظ یہ صاحب کی جمع ہے اور جس کا لغوی معنی ساتھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے منافق بھی تھے، اس میں کوئی شک کی بات تو ہے نہیں. لغوی معنی میں اس سے مراد صرف ساتھی ہے، جس کے قرآن پاک میں بھی ثبوت ملتے ہیں. قرآن پاک نے بھی اہل جہنم کو
اصحاب نار کہا ہے اور اسی طرح بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کو اصحاب فیل کہا گیا ہے۔ رہ گئی اصطلاح میں صحابی کی بات، تو اصطلاح تو بعد میں بنی ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جو منافق تھے وہ حالت ایمان میں تو رخصت نہیں ہوئے، تو ان پر تو صحابی کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ حضور کے زمانے میں صحابی ساتھی کے معنی میں تھا اور اس لغوی اعتبار سے یہاں پر بیان کیا گیا، اور اصطلاح تو بعد میں بنی ہے، اور اصطلاح میں یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں وفات پائے وہ صحابی کہلائے۔ لہٰذا مرزا کے دھوکے اتنے زیادہ ہیں، اگر ہمت ہے تو اس میرے جو جواب ہے اس کا جواب ریکارڈ کرائے، مرزا کا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی اس کے جتنے ماننے والے، اگر ہمت ہے تو اس کا جواب مجھے دیجیے، ورنہ یاد رکھیے آپ لوگ مرزا کے اندھے مقلد بن چکے ہیں۔